الحمد لله رب العالمين. اکثر عورتیں اپنی خاوند سے طلاق مانگتی ہیں، ایسی عورتوں پہ اللہ کی لعنت برسے۔ توبہ کریں، استغفار کریں، اور خاوند بھی کچھ مہربانی کریں۔ کوئی عورت ایسی پاگل نہیں ہو گئی کہ خاوند سے طلاق۔ کچھ آپ کا بھی رویہ ایسا ہوگا کہ گھر میں آئے تو بس نعوذ باللہ جیسے کہ تھندار روٹی کے ساتھ آئے ہو۔ کچھ تم بھی رویہ بدلو، کچھ تم کھینچے کھینچے رہے، کچھ ہم کھینچے کھینچے رہے۔ اس کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ پیار کا۔ تم بھی نرمی اختیار کرو تو کام ہو جائے گا۔ ابھی تم مکے آئے ہو نا، یہاں سے اس کے لیے کوئی سوٹ شوٹ لے کے جاؤ، گھڑیاں چھڑیاں لے کے جاؤ، مجال ہے پھر طلاق مانگے۔ تم تو لے جاؤ گے دوسروں کے لیے، پھر طلاق نہ مانگے تو کیا کرے؟ ایک تازہ عمرہ کر کے آیا ہے، کیا مشہور کے گھر میں ہے، پھر ایسے ملعون سے طلاق مانگنی چاہیے۔ سورۃ الرحمن کی تلاوت کے فرشتے نہیں آ رہے۔ میری بیٹی جب یقینی تمہارا ڈھل میں رہے تو کیسے آئیں گے؟ 3 دفعہ سورۃ الرحمن اول آخر درود شریف تم خود بھی پڑھو، تمہاری ماں، تمہارا بھائی، تمہارا باپ سب پڑھیں، انشاءاللہ رشتے آئیں گے۔ یقین بھی تو ہونا، جب یقین ہی نہیں ہے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ 1500 ریال ایک غریب جس نے حج کروایا الفاظ سے، اس کا حق سے ملازم نے غریب کو 1000 ریال دیا ہے تو 500 جو کھایا ہے ناجائز ہے، اس کو واپس کریں۔ اب دیکھو نا ہمارے کتنے بادشاہ لوگ ہیں، حج کا کمیشن بھی کما رہے ہیں، عمرے کا بھی کمیشن کما رہے ہیں، زمزم بیچنے کا کمیشن بھی کما رہے ہیں۔ یہ تو کوئی ہماری نسل ہی عجیب ہے، ہر کام میں انہوں نے کمائی ڈھونڈ دی ہے۔ والدہ کا قرضہ پورا کروں یا اپنے اہل و عیال کا خرچ پورا کروں؟ کچھ قرضے میں دیتے رہو، کچھ خرچ میں دیتے رہو۔ کوشش کرو، کیونکہ والدہ پر جو بوجھ ہے وہ بھی تو آپ پر ایک بوجھ ہے۔ تو گھر کا خرچہ بھی دے دو، کچھ گھر کے خرچے میں اگر 20% کمی کر دو تو 20% قرضے میں دیتے رہو۔ کہتے ہیں کہ یہاں سوریہ بیٹھتے ہیں، دل میں سوچ لینے سے بھی طلاق آتی ہے، سوچ لینے سے نہیں آتی ہے۔ آپ اگر سوچتے رہیں تو کیا بھوک مر جائے گی؟ کھانا پڑے گا نا۔ وہ بھی سوچنے سے نہیں آتی، طلاق دینی پڑے گی۔ اگر تنگ ہے تو سوچتے نہ رہو، فیصلہ کرو، نہ اس کو لٹکاؤ نہ خود عذاب ہو۔